ناول مجھے تلاش کرو، رائٹر کائنات شاہ، قسط نمبر 19، حصہ اول۔ رمل رات کو ہی آ چکی تھی اور ذرا دیر آرام کر کے وہ وارث کی آمد کا سن کر اس کے لیے لائی گفٹس لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ دروازہ ناک کیا، اندر آئی۔ وارث آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ بھائی، رمل قریب جاتے بولی۔ او آؤ رمل، وارث فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ نہیں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بعد میں آؤں گی۔ رمل نے اسے دیکھا تھا جو الجھا ہوا تھا، آنکھیں ایسی تھی جیسے سویا نہیں یا پھر بہت رویا ہے۔ نہیں نہیں، آ جاؤ، میں نے سوچا تم سے تھوڑی دیر میں مل لوں گا، اور پھر تم سوئی بھی تھی، وارث بولا۔ رمل صوفے پر جا کر بیٹھی۔ وارث خود بھی اٹھا اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، یہ آپ کے لیے۔ رمل نے مسکراتے ہوئے شاپر وارث کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وارث نے شاپر پکڑتے ہی پوچھا۔ آپ کے لیے گفٹ، رمل چہک کر بولی۔ او شکریہ میری جان، مگر آئندہ نہیں، کیونکہ آپ چھوٹی ہو۔ وارث نے شکریہ کے ساتھ اسے وارن بھی کیا۔ آپ کیسے ہیں؟ رمل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بابا کے بارے میں تم جانتی ہو کچھ؟ وارث نے کچھ پر زور دیا۔ رمل نے گہری سانس لی اور اندر تک خود کو نارمل کیا۔ جی، اس نے یہ الفاظ بمشکل سے ادا کیے تھے۔ بتایا کیوں نہیں؟ وارث کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ سے زیادہ مشکل تھا یہ سب میرے لیے۔ رمل کی آواز روحانی سی ہوئی۔ حنیفہ جانتی ہے کیا اس سب کے بعد بھی تم دونوں ملتی ہو؟ وارث کو اچانک سے حنیفہ کا خیال آیا۔ وہ کہتی ہے، ان سب میں ہم لوگوں کا کیا قصور؟ رمل مسکرا دی۔ اور دامر کیا کہتا ہے؟ او خدایا، اب تو کھولا اس کے نکاح میں ہے۔ وارث نے اپنا سر تھام۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں کی طرف سے بے فکر رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ پوچھا، بس بتایا، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر ساری چیزیں دیکھی۔ بھائی، ہمارے بابا ہر جگہ غلط نظر آئے مجھے۔ رمل کے آنسو لگاتار گرے تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی کو پتہ ہے؟ وارث کا اشارہ کھولا اور ارشان کی طرف تھا۔ بھائی، ایک دفعہ میں آپ، عرش اور آپی کہیں بیٹھ کر بات کر لیں۔ رمل نے ہاتھ کی پونچھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اوکے، میں ابھی کال کرتا ہوں دونوں کو، وارث نے کہا۔ عرش سے آپ بات کر لیں، میں شام کو جاؤں گی تو آپی سے بات بھی کر لوں گی۔ ان کے پاس فون نہیں ہے نا؟ رمل نے کہا تو وارث نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اور بھائی، میں، عفنان اور آپی، ہم تینوں سب کے ساتھ گاؤں جا رہے ہیں کل صبح۔ رمل کو یاد آیا تو وارث کو بتا دیا۔ او، پہلے سے پلان تھا کیا؟ وارث نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ شاید وہ باپ کا ماتم کر چکی تھی، اس لیے اتنی کمفرٹیبل تھی ان لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، ہم تو آج شام کو جانے والے تھے، مگر دلہن کی دوست یعنی ادیبہ نے کہا کہ صبح چلتے ہیں۔ رمل نے اشارے سے کہا۔ دلہن کون؟ اور یہ تمہاری دوست بھی جا رہی ہیں کیا؟ وارث نے اس دفعہ کی حیرانی چھپائی۔ دلہن حنیفہ ہے، اس کی رخصتی ہے نا؟ اور ہاں، ادیبہ بھی جا رہی ہیں، رمل نے جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ اس کو فرحت بیگم آوازیں دے رہی تھی، وہ چلی گئی۔ مگر وارث رمل کے الفاظوں میں ہی جکڑا رہا۔ وارث کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھیوں میں جکڑ لیا ہے۔ وہ اٹھا اور بالکونی پر آ کر کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوائیں اور بارشوں والا موسم بھی اسے سکون نہ دے سکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اتنا بے چین کس لیے ہو رہا ہے، حنیفہ کی رخصتی کا سن کر یا ادیبہ کا جانے کا سن کر؟ یار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا جو ہینا آپی بتا کر گئی ہیں۔ شفق مسکرائی۔ واقعی یار، اریحا آپی کے بعد پہلی خوشخبری ہے یہ۔ ہمایہ بھی خوشی سے بولی۔ ہاں، کیونکہ ان کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ رنین کو وہ شوخل چیخل لڑکا یاد آیا۔ بس اللہ سب اچھا کرے، حنیفہ نے کہا تو سب نے آمین کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، حنزہ مٹھائی لے کر آئی تھی، سب کو خالہ پھپھو مامی بننے کی مبارکباد دی گئی تھی۔ ساری لڑکیاں بہت خوش تھیں۔ رنین، مائدہ اور حنیفہ کے لیے ان کی زندگی کی اس قسم کی پہلی خوشی تھی۔ اوان جیسے پولیس اسٹیشن پہنچا اور اپنے کیبن میں گیا تو اسے وارث کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ حیران ہوا اور اسے بھی بیچنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ لو گے؟ اوان نے رسماً پوچھا۔ نہیں شکریہ، وارث نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ خیریت؟ اوان کو فکر ہو رہی تھی۔ بس یہ کہنے آیا تھا کہ لڑکیوں کا خیال رکھنا، انہیں جیسے لے جا رہے ہو ویسے ہی واپس لے آنا، وارث نے تمہید باندھے بغیر کہا۔ ہم نے ماضی کا باب ضرور کھولا ہے، مگر ہمارا ارادہ تمہاری لڑکیوں کے بدلہ لینے کا بالکل نہیں ہے۔ اوان اس کی بات کو پیچیدگی سے سمجھ چکا تھا۔ وارث کچھ بولتا کہ عوام کی کال آئی، اس نے کال اٹھائی۔ ہاں، حنزہ پہنچ گئی، اوان نے بولا۔ وارث اسے دیکھنے لگا۔ اوکے، خیال رکھنا اور زیادہ پریشر نہیں دینا، اوان نے کہا اور اللہ حافظ کہتے فون واپس ٹیبل پر رکھا۔ سوری، اوان نے وارث سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ کو اپنی وائف کی بہت فکر ہے، وارث نے دلچسپی سے پوچھا۔ کس کو نہیں ہوتی؟ اوان نے آنکھیں نکالی۔ میری شادی نہیں ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں، وارث ہنس دیا۔ تو کر لو، لڑکی تو تیار ہے، اوان شرارت سے بولا۔ ایک پل کو دونوں کی ہی سوچوں میں ادیب آئی۔ ویسے اوان، آپ کی وائف کرتی کیا ہے؟ وارث نے بات بدلی۔ مائی وائف از اے ٹیچر، اوان نے ایک ادا سے جواب دیا۔ او ماشاء اللہ، وارث نے حیرانی ظاہر کی۔ اچھا، پھر
आने का इरादा है ना? अभान ने पूछा। नहीं यार, बहुत मसरूफ़ हूँ। इस रेप वाले केस में, वारिस ने थके लहजे में कहा। वो केस बहुत पेचीदा है, अभान ने अपनी जानकारी के मुताबिक कहा। बहुत ज़्यादा, मगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, वारिस ने कहा। और फिर थोड़ी देर मज़ीद बात करके वारिस वापस चला गया। अभान अपने कामों में वापस मसरूफ़ हो गया। जी बाबा, बुलाया आपने? रमल सीढ़ियाँ उतरते हुए उनके करीब आई। बैठ जाओ। सफ़ीर ने उसे सोफे की तरफ इशारा किया और गौर से उसके हाथ में परस देखा। कुछ बात है क्या? रमल को अजीब महसूस हुआ। वो अपना परस रख कर बैठ गई। रमल, अफनान से तलाक ले लो, हमारा अमावरा से कोई रिश्ता नहीं, सफ़ीर ने तमहीद बांधे बगैर कहा। आपका नहीं है, मगर वो मेरी सास है। रमल का खून ही खोल उठा। तलाक लो मतलब तलाक लो? सफ़ीर ने आंखों में गिराहट लिए दोबारा बोला। नहीं मतलब नहीं। वो उठ खड़ी हुई। रमल, तुम हनीफा की तरफ जा रही थी ना? जाओ, अफनान आ रहा होगा, वारिस ने रमल से कहा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। रमल पास पड़ा पर्स उठाते बोली। हिजाब दुरुस्त किया और बाहर निकली। ये इससे क्यों मिल रही है? सफ़ीर को मज़ीद गुस्सा आया। उसकी दोस्त हैं वो, वारिस इत्मीनान से बोला। तुम सब मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल रहे हो। सफ़ीर तलमला उठा वारिस के इत्मीनान से। आपकी इज़्ज़त का जनाजा अरसा हुआ निकले हुए। फरहत के चेहरे पर वारिस जैसा इत्मीनान था। सफ़ीर आगे बढ़ा और मारने के लिए हाथ उठाया, मगर हाथ वारिस के हाथ में आ गया। दोबारा हिम्मत ना कीजिएगा। वारिस ने हाथ झटका और फरहत को लिए ऊपर की तरफ बढ़ा। भाई साहब, बेटी बेटे सारे आपके खिलाफ हैं। मरीज से बात की थी या ताना किया था? सफ़ीर अंदाज़ा नहीं लगा सका। गुस्से से पास पड़ा गिलास उठाकर ज़मीन पर पटका। ज़मीन में अब गिलास के कई टुकड़े थे। शफक जब कमरे में आई तो देखा हुमा मुस्कुरा रही थी। हस्बे आदत उसके हाथ में मोबाइल था। वो यकीनन अशान से ही बात कर रही थी। हुमा, रमल आप ही आई हैं? शफक अपनी किताबें टेबल पर रखते हुए बोली। ओके, आती हूँ। हुमा ने मोबाइल से सर नहीं उठाया। शफक कुछ कहना चाह रही थी, मगर सर झटक कर बाहर निकली। हुमाया ने चैट दोबारा खोले। वहाँ अशान का मैसेज था और वो ऑफलाइन था। हुमा ने मैसेज देखा। हुमाया, मैं सीरियस हूँ, कल मुझे जवाब दे देना। मुझे हराम रिश्ता पसंद नहीं। हुमाया ने मोबाइल बंद कर दिया और सोचने लगी। वो फंस चुकी थी अरशान के गुनाहों में। हुमाया और शान दोनों व्हाट्सएप पर चैट करने में मसरूफ़ थे। टाइपिंग दोनों तरफ से मुसलसल हो रही थी। अरशान, मगर हुमाया, वहाँ बात क्यों नहीं कर सकती तुम? हुमाया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और नेट का मसला होगा। अरशान, मैं कुछ नहीं जानता, तुम कॉल करोगी मुझे? हुमाया, ठीक है, मगर मैं वादा नहीं कर सकती। अरशान, रात को पार्टी में चल रही हो, प्लीज़ इनकार नहीं करना। हुमाया, नहीं, मैं नहीं आ सकूँगी। अरशान, हुमाया यार, ये क्या बात हुई? हुमाया, अरशान तुम शादी करोगे ना मुझसे? अरशान, ऑफ कोर्स करूँगा। हुमाया, जिस तरफ सबकी शादियाँ हो रही हैं, मुझे लग रहा है किसी दिन अचानक से मेरी भी बारात आ जाएगी। अरशान, कल आ जाओ, निकाह कर लेते हैं। हुमाया, मजाक नहीं करे, खैर मैं जा रही हूँ। हुमा ने शफक को आते देख लिया था। यानी जैन की बहन मेरी बीवी बनने जा रही है, इंटरेस्टिंग। उरशान मुस्कुराते हुए बोला। उसने देखा था हुमाया मैसेज सीन कर चुकी थी। उसका मतलब साफ था कि हुमाया अरशान की बात को लेकर कोई फैसला कर रही हैं। रात के 10 बजे थे और तीनों हाल में फर्श पर बैठी थी। बाकी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियां देख रही थी। हनी, तुम्हें अबाया में कैसा फील होता है? रमल को ख्याल आया तो बोली। शुरू शुरू में ज़रा अजीब लगता था, मगर अब लगता है जैसे मैं महफूज हूँ। हनीफा के चेहरों पर चमक थी। सेम मुझे भी, रमल भी चहकी। अदीबा, तुम क्यों खामोश हो? हनीफा ने उसे खोए खोए लहजे में देखा। बस ज़रा डाउन फील कर रही हूँ, शायद थकन है या बदर होने वाला है, अदीबा ने जवाब दिया। डॉक्टर के यहाँ चली जाना कल, रमल ने कहा तो उसने सर हिलाया। कोई परेशानी है इसको शायद? हनीफा ने मशकूक नज़रों से अदीबा को देखा। वारिस भाई की तरफ से, रमल ने कन्फर्म करना चाहा। नहीं नहीं, बस ज़रा दिल बोझल है, अदीबा ने इनकार किया। यार दीबू, मैं भाई से बात करूँगी, बस ज़रा वो संभल जाए और मैं सेट हो जाऊँ अपनी जॉब पर, रमल ने कहा। इंशाल्लाह, अदीबा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तुम्हें पता है दीबू, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। हनीफा ने उसका हाथ थामा। रमल से ज़्यादा अदीबा मुस्कुराई। नहीं, इससे थोड़ा सा कम, हनीफा ने हंसते हुए कहा। रमल न जाने क्यों मुस्कुरा भी न सकी। अब तुम्हें क्या हुआ? हनीफा उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। दुआ करना अल्लाह बाबा को भी हदायत दे, वो एक दफ़ा सबसे माफ़ी मांग ले। रमल रो दी थी। काश तुम उनकी बेटी या फिर मेरी दोस्त ना होती रमल। हनीफा की आवाज़ बढ़ाई हुई थी। रमल तरफ उठी। उसे हनीफा के अल्फाज में साफ पता लग गया था कि वो उसके बाप को कभी माफ़ नहीं देगी। मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, इस टाइम में दोस्ती ज़रूर ख़राब होगी। इससे बेहतर है अभी से दूरी बना लो, बाद में मज़ीद तकलीफ़ से बच जाओगी। अदीबा के अल्फाज दोनों के दिल में ठाक करके लगे थे। मैं चलती हूँ अब। रमल उठी। थोड़ी देर और रुक जाती। हनीफा बोली। ज़रूर रखती, अगर तुम दिल से कहती। रमल के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में मोटे आंसू लिए जवाब दिया। मैं भी चल रही हूँ साथ। अदीबा अपना फ़ोन उठाते हुए बोली। हनीफा भी उठी। अदीबा रुक जाओ। हनीफा ने अदीबा की तरफ रुक किया। रमल अपना हिजाब दुरुस्त कर रही थी।
ٹھیک ہے صبح جا کر ایک لے آؤں گی، ادیبہ نے فوراً کہا۔ اللہ حافظ۔ رمل شاید شکوہ کرنا چاہتی تھی مگر الوداعی کلمات کہتی باہر نکلی۔ ناراض ہو گئی ادیبہ واپس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ ضروری ہے ورنہ دو رشتوں کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ حنیفہ کا انداز سخت تھا۔ ارے رمل آ جاؤ اندر۔ حمزہ نے دروازہ کھولا تو سامنے رمل کو دیکھتے مسکرائی، نہیں بس عفنان کو بولنے آ جائے۔ رمل نے اندر آنے سے انکار کیا۔ او لڑکی اندر تو آؤ۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آئی، جہاں سب بیٹھے تھے وہ کھولا کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا رمل؟ دامن نے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ وہ زبردستی ہنس دی۔ پکی بات ہے؟ دامن نے پوچھا۔ جی پکی بات ہے، رمل نے پلکیں جھپکائیں۔ اچھا پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ عوان اٹھا اور اس کے ساتھ عدیان فرمان بھی اٹھے۔ حمزہ کھولا اور رمل سے ملتی باہر نکلے۔ اب صرف دامن، عفنان، کھولا اور رمل تھے۔ رمل، عفنان کا فون چارج ہو رہا ہے، تب تک آؤ میں تمہیں ایک اچھی سی کافی پلاؤں، کھولا نے کہا تو وہ زبردستی اٹھی اور اس کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دامن بھائی میں فرمان سے گھڑی کا کہہ کر آتا ہوں، عفنان نے کہا تو دامن نے سر ہلایا۔ وہ باہر چلا گیا اور دامن کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر کچن سے آتی آواز پر وہ رک گیا۔ کیا ہوا ہے میر جان؟ پلیز بولو۔ کھولا کی آواز آئی۔ آپی بابا نے ایسے کیوں کیا؟ رمل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا کر دیا بابا نے؟ کھولا فکر مندی سے بولی۔ آپی بابا نے اچھا نہیں کیا، یہ لوگ انہیں معاف نہیں دیں گے۔ رمل بولی چھوٹے بچوں کی طرح اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ کون لوگ؟ کیسی معافی؟ کھولا کو سمجھ نہیں آیا۔ رمل، عفنان بلا رہا ہے تمہیں۔ دامن نے اپنے قدم پیچھے کی اور آواز لگائی۔ وہ دونوں باہر نکلی۔ کہاں ہے عفنان؟ کھولا نے نظریں دہرائی۔ عدیان کی طرف گاڑی آرڈر کرنے گیا ہے، دامن نے کہا۔ اچھا پھر آپ اسے چھوڑ دیں، کھولا نے کہا، کیونکہ ان کا پوزیشن نیچے تھا۔ آؤ رمل، دامن نے کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکلی۔ دامن اس کے پیچھے گیا۔ مگر بھائی اپنے سالوں بعد وہ لوگ کیسے ہوش میں آئے ہیں؟ ارشان کو نہ جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ ظاہر ہے جب دامن بڑا ہوا ہوگا تبھی خیال آئے گا، وارث نے چڑ کر جواب دیا۔ پھر بھائی تیاری پکڑ لیں یتیم ہونے کی۔ ارشان کے اندر کیا ٹوٹا تھا کہ الفاظ بولتے ہوئے یہ بس وہی جانتا تھا۔ تمہیں بھی پتا تھا پھر بتایا کیوں نہیں؟ وارث نے اسے گھورا۔ مجھے کچھ خاص نہیں پتا تھا، ارشان نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ وارث کو الجھن ہوئی۔ نہیں، کیونکہ میں نے خود کو ہر طوفان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ارشان فریبی مسکراہٹ سجائے بولا۔ کھولا آپی کو کون بتائے گا؟ وارث کو کھولا کی زیادہ فکر تھی۔ یہ دعا کریں کہ دامن بھائی اپنے رشتے میں یہ دشمنی نہ لائے، ارشان نے دشمنی پر زور دے کر کہا تو وارث سوچ میں پڑ گیا۔ دامن بھائی ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ رمل اور دامن حنیفہ لوگوں کے دروازے پر تھے۔ دامن نے جواب نہیں دیا۔ حنیفہ نے دروازہ کھولا، دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آ جائیں بھائی، حنیفہ نے راستہ دیا۔ رمل بھی اندر داخل ہوئی۔ ادیبہ سامنے بیٹھی تھی، انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ اندلیب ابھی کچھ ہوا ہے؟ دامن اس کے اندلیب سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کیا ہوا ہے؟ ادیبہ نے ناسمجھی سے حنیفہ پھر رمل اور پھر دامن کو دیکھا۔ پھر رمل رو کیوں رہی تھی؟ دامن نے کہا تو تینوں نے الجھ کر دامن کو دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا وہ پوچھ کس سے رہا ہے۔ رونا بنتا ہے دامن بھائی، سفیر ملک کی بیٹی ہوں۔ رمل کے آنسو جو اس نے روکے ہوئے تھے وہ اس کے گال پر گرے۔ دامن بھائی عفنان کی کال ہے، میں چلتی ہوں۔ رمل نے آنسو پوچھے۔ رمل کل جلدی آنا، ناشتہ تمہاری پسند کا بناؤں گی۔ حنیفہ کی آواز پر وہ رکی۔ شکریہ، رمل کہتی ہوئی باہر نکلی۔ نورے اور اندلیب، رمل آپ دونوں کی دوست ہیں، یہ بات ہر بات سے پہلے رکھنا یاد، دامن نے سنجیدگی سے کہا اور خود بھی باہر نکلا۔ زیادہ اوور ہو گئے تھے، حنیفہ ادیبہ سے بولی۔ بہت زیادہ، حنیفہ شرمندہ تھی۔ آج کی رات اگر رمل چلی گئی تو ہمیں درار آنے کے امکان ہے۔ ادیبہ دروازے کی طرف بڑھی، حنیفہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ اور یہ دونوں کیوں آئی ہیں؟ عفنان نے رمل سے کہا جو بیٹھنے لگی تھی، انہیں آتا دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، رمل نے کہا، وہ دونوں قریب آ گئی تھیں۔ رمل باہر آؤ، حنیفہ نے جھک کر کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ عفنان نے پوچھا جبکہ رمل باہر نکل چکی تھی۔ عفنان بھائی اب جائیں، رمل یہیں رک رہی ہے آج، ادیبہ نے عفنان کو جواب دیا۔ ہیں کیوں؟ مجھے جانا ہے، رمل نے اپنا ہاتھ حنیفہ کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا۔ اوور ایکٹنگ نہیں کرو، اور عفنان بھائی صبح اس کا بھی سامان ساتھ لے آئیے گا، ادیبہ نے کہا تو عفنان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ ادیبہ ہنسی، وہ تینوں پلٹی اور عفنان باہر نکلا۔ پہلے دل خراب کیوں کیا؟ پھر رمل لفٹ میں داخل ہوتے بولی۔ سوری نا، حنیفہ نے منہ بنایا۔ اچھا خاموش رہو آپ، ادیبہ نے لفٹ کو بند ہوتے دیکھ کر کہا۔ کھولا جانو، دامن شارت سے آواز دے دے دروازے کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر میں دروازہ کھول کر خود ہی اندر گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی دروازے کو ہی گھور رہی تھی، اسے دیکھ کر فوراً اچھل کر اپنا دوپٹہ لے کر کھڑی ہوئی۔ دامن کو برا تو لگا مگر کچھ اس دفعہ بھی کچھ نہیں کہا۔ میں یہ کہنے آیا تھا، پیکنگ آپ نے کر لی اپنی؟ دامن بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی کر لی، نہیں کی۔ کھولا اس کی بے تکلفی دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ پہلا والا صحیح جواب ہے یا دوسرا؟ دامن نے آئی برو چکائی۔ دوسرے والا، وہ ہیئر برش رکھتے ہوئے بولی۔ دامن کو یہ ناگوار گزرا کہ وہ اس کی موجودگی میں اپنے بال بھی نہیں بنائے گی۔
کیوں، شاپنگ تو آپ نے کی تھی نا؟ دامن سنجیدہ ہوا اور بیڈ سے اٹھا۔ جی شاپنگ ہو گئی تھی، مگر میرے پاس بیگ نہیں تھا، جو بیگ لیا تھا اس میں کچھ سامان نہیں آئے، خولہ نے آہستہ سے کہا۔ ایک تو وہ بولتی بہت دھیرے تھی، دامن کو پوری توجہ سے اس کی بات سننی پڑتی تھی۔ کون سے سامان؟ دامن نے پوچھا۔ میرے 2 حجاب، ولیمے والا جوڑا اور ایک اور جوڑا، خولہ نے ٹھہر کر کہا۔ آپ کا بیگ کدھر ہے؟ دامن نے نظریں دوڑائی، وہ سامنے ہی رکھا تھا، اس نے اسے اٹھایا۔ آپ اپنے وہ سامان لے کر آئے۔ دامن باہر نکلا، خولہ سانس خارج کرتی سامان نکالنے لگی۔ عوان صاحب کیسے جائیں گے؟ اس دفعہ سامان اور لوگ دونوں زیادہ ہیں، حنزہ نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ عوان بھی بیڈ پر لیٹا تھا اور موبائل پر نظریں جمائی تھیں۔ صبح دیکھیں گے، عوان نے کہا۔ حنزہ خاموشی سے اپنے بالوں کی چٹیاں کرنے لگی۔ خولہ دامن کے کہنے پر بیڈ پر آرام سے بیٹھی تھی اور دامن کو دیکھ رہی تھی جو اس کی چیزیں فکس کر رہا تھا اپنے بیگ میں، اور واقعی اس نے فکس کر بھی لی تھی۔ دامن نے اسے جانے کا وقت بتایا۔ خولہ پہلی دفعہ سفر پر جا رہی تھی، وہ بھی لمبا سفر، اور صبح کا سفر۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ حنیفہ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہے، پھر تو تم ادیان بھائی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ گی، رمل بول رہی تھی اور حنیفہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماں کی، حنیفہ نے جواب دیا۔ ادیب بھائی بہت اچھے ہیں، ادیبہ نے ہمیشہ کی طرح ادیان کی تعریف کی۔ میں مانتی ہوں یہ بات، رمل نے حامی بھری۔ یار سو جاؤ نا، ورنہ نیند پوری نہیں ہوگی، 1 بجنے والے ہیں، ادیبہ نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ مجھے تو اتنی خوشی ہے یار، ہم پھر سے اس مسجد میں جائیں گے، رمل چہکی۔ میرے خیال میں ہم عائزہ آنٹی کی طرف ٹھہریں گے، ادیبہ نے اندازہ لگایا۔ کیا ان کی صلح ہو گئی ہے؟ حنیفہ نے پوچھا۔ ہاں، ادیبہ مسکرائی۔ رمل اور حنیفہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ رمل اور ادیبہ کا سامان لینے عفنان آیا تھا۔ وارث عفنان کے ساتھ فجر پڑھ کر دامن لوگوں کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے خولہ کا بہانہ کیا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ عشان میں واپس جب آؤں گی تو اس بارے میں بات کر لیں گے، ہما نے واٹس ایپ پر میسج سینڈ کیا اور جلدی سے باہر نکلی۔ سب باہر ہی کھڑے تھے۔ ادی بات سن، فرمان اس کے قریب جا کر دھیرے سے بولا۔ بول۔ ادیان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یار پہلے ہم دونوں صرف جاتے تھے، اتنی تیار نہیں ہوتی تھی، اور نہ یوں باہر کھڑے ہو کر انتظار، فرمان نے کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دھیان نے پہلے اسے گھورا پھر پوچھا۔ مطلب یہ ہوا نا کہ تو نورے بابی سے شادی کرتا، نہ یہ سب ایک دوسرے سے کرتے، فرمان نے منہ بنایا۔ جب بھی منہ کھولنا اپنی جیسے بے دکی باتیں ہی کرنا، ادیان کہہ کر آگے بڑھا۔ میری باتیں سچ ہوتی ہیں تبھی سب کو بری لگتی ہیں، فرمان نے اپنا کالر جاڑا۔ وارث سب سے ملا، پھر خولہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ خولہ بہت خوش تھی اس کے آنے سے، وارث امی کی بہت یاد آئے گی۔ خولہ نے معصومیت سے وارث کو دیکھا۔ آپ یا بس سسرالیوں پر دھیان دیجیے، وارث نے دھیرے سے کہا۔ خولہ الجھی مگر دامن کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دامن بھائی بات کرنی تھی، وارث نے کہا۔ اچھا آ جاؤ۔ دامن نے ایک نظر خولہ کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ کیا تم کنفیوز ہو؟ دامن نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ جی شاید ہاں، وارث خجل ہوا۔ ریلیکس ہو کر بات کرو، دامن نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بابا کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چلی ہیں، وارث کے اندر کچھ چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ پھر دامن کو اس کی حالت کا سوچ کر افسوس ہوا۔ میں معافی نہیں مانگ سکتا، مگر خولہ کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ وارث اصل بات پر آیا۔ وارث مجھے یہ سب کافی عرصے سے پتہ ہے، اور خولہ سے نکاح میں نے یا پھر برہان کا رنین سے کرنے میں ان سب باتوں کا کوئی جوڑ نہیں، دامن نے جواب دیا۔ مگر خولہ کو یہ سب نہیں پتہ ہے، وارث نے کہا۔ جیسے سب کو پتہ لگا ویسے اس کو بھی پتہ چل ہی جائے گا، دامن مسکرا دیا۔ خیر بس یہی بات تھی، میں نہیں چاہتا کہ بابا کا مکافات عمل میری بہنوں پر آئے، وارث نے اپنی فکر مندی ظاہر کی۔ بے فکر رہو، دامن نے اسے تسلی دی۔ شکریہ آپ کا، وارث بھی اس دفعہ مسکرا دیا۔ ارے تم بھی چلو ہمارے ساتھ، دامن نے وارث کو تیسری دفعہ آفر کی تھی۔ نہیں انشاءاللہ ولیمے پر آؤں گا، وارث نے انکار کیا۔ اوکے، میں انتظار کروں گا۔ اور یہ اتنی جلدی برہان کیوں آ رہا ہے؟ دامن کو یاد آیا تو پوچھا۔ میں نے ہی بلایا ہے، آپ بے فکر رہیں، رخصتی کا نہیں کہے گا، وارث کا انداز شرارتی تھا۔ اچھا اگر آ جائے تو ساتھ لے آنا اسے بھی، دامن ہنستے ہوئے بولا۔ یار زین میرے ساتھ نہیں ہوگا، فرمان نے انکار کیا۔ ہاں کیونکہ یہ ڈرائیونگ بہت تیز کرتے ہیں اور میں ان کو روکتا ہوں، زین نے برا منہ بنایا۔ ہاں کیونکہ اس کو گھر جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے، عوان نے اشارت سے کہا۔ ہاں مگر اس دفعہ نہیں ہوگی زین، یہ بہت آہستہ چلائے گا، دامن بھی ہنستے ہوئے بولا۔ بالکل، اس کی رفتار اس دفعہ سب سے کم ہوگی، ادیان نے بھی حصہ ڈالا۔ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ رمل نے آہستہ سے ادیبہ سے پوچھا۔ کیونکہ ان کو شفق کی وجہ سے جلدی ہوتی تھی، مگر اب تو شفق ساتھ ہوگی تو ان کو جلدی نہیں ہوگی، ادیبہ نے شرارتی انداز میں رمل کے کانوں میں کہا۔ حنیفہ اور رنین نے بھی سنا۔ مجھے لگا اس شفق ہی فرمان بھائی کی دیوانی ہے، رنین نے حیرت سے کہا۔ نہیں یہ بھی ان کے دیوانے ہی ہیں، ادیبہ نے کہا تو چاروں ہنسی، سامنے بحث جاری تھی۔ یار لیٹ ہو رہی ہے، جلدی کرو، حنزہ نے شور ڈالا۔ عوان حنزہ تم دونوں نکلو، ادیان نے کہا۔
ہمارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ میں، رمل اور حنیفہ، ادیبہ نے کہا تو ادیان نے آنکھیں نکالی، جسے دیکھ کر ادیبہ کھلکھلا دی۔ میں افنان کی گاڑی میں جاؤں گی، رمل نے انکار کیا۔ یوں کرو شفق، ہما، رنین، مائدہ اور زین ایک ساتھ چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ ابان نے کہا نہیں نہیں، اتنی لمبی ڈرائیور میں اکیلے نہیں کر رہا۔ زین نے انکار کیا۔ یار، فرمان نے سب کو گھورا۔ میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ جس نے آنا ہے آ جائیں۔ دامن آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، تم بابی اور رنین مائدہ کو لے کر نکلو، ابان نے کہا۔ میری گاڑی میں کون جائے گا پھر؟ فرمان نے پوچھا۔ شفق، ہما، وان، حمزہ، تم لوگ نکلو، دامن نے کہا تو وان نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ابان اور دامن کی نظر فرمان کے چہرے پر تھی جو ان دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ حمزہ چلے بیٹھے، وان نے حمزہ کو اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ میں رمل آپی کے ساتھ جاؤں گی، شفق تم بیٹھ جاؤ، ہما نے شفق سے کہا۔ کچھ لوگوں نے غور سے ان دونوں کو دیکھا، وہ تو سفر میں ساتھ ہوتی تھی، چاہے سفر چھوٹا ہو یا بڑا۔ نورے آ جائیں، اندلین تم بھی آ جاؤ، ادیان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ جانا ہے، رمل نے کہا تو فرمان کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ٹرین کر لو سارے، فرمان نے چڑھ کر کہا۔ یار لیٹ ہو رہے ہیں، ابان نے کہا۔ خاموشی سے سب بیٹھ جاؤ، رنین، مائدہ چلو بیٹھو، اور ادیان تم نورے، اندلیب اور رمل افنان کو لے کر نکلو، اور زین، فرمان، شفق اور ہما فرمان کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور اوان تم حمزہ کو آگے لے جاؤ۔ دامن نے ایک ایک کو ہاتھ کی اشارے سے جگہ بتائی اور سب واقعی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے فرمان کی گاڑی نکلی تھی، اور پھر اوان کی، اور پھر افنان کی، آخر میں دامن کی سیٹ سے ٹیک لگائے سب آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ کون ہے؟ مشکات نے پوچھا۔ میں ہوں سفیر، دروازہ کھولو، سفیر کی آواز آئی۔ دوبارہ میرے دروازے پر مت آنا، مشکات نے غصے سے کہا۔ آج نہ کل تم خود چل کر آؤ گی مجھ سے ملنے، سفیر کہتے ساتھ پلٹا۔ مشکات نے شکر کا سانس لیا، وہ کچھ دنوں سے وقت بہ وقت آ جاتا تھا۔ مشکات ہر دفعہ دروازہ نہیں کھولتی، وہ تنگ آ گئی تھی، اب وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتی تھی، اسے اپنے بیٹے سے بات کرنی تھی، وہ اب شہر سے باہر شفٹ ہونے والے تھے، بس ادیبہ کی واپسی کا انتظار تھا۔ راحیل تقریباً 12 بجے کے قریب اٹھا تھا اور اس نے گھڑی دیکھی، اف، ناز تو چلی گئی ہوگی۔ راحیل نے غصے سے اپنا بال جکڑا، وہ رات دیر سے پارٹی سے آیا تھا، اسی وجہ سے وہ اب تک سوتا رہا تھا۔ ناز کالج جا چکی تھی بقول اس کے۔ ناز بیڈ سے ٹیک لگائے لیٹی تھی، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کالج نہیں گئی تھی اور نہ راحیل کو دیکھنے اس کے کمرے میں، اسے نہیں پتا تھا وہ آیا بھی ہے یا نہیں۔ اسے شدید بخار تھا، دوا لے کر وہ لیٹی تھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وارث جب گاڑی سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کی نظر بالکونی پر گئی، آج ادیبہ نہیں تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر بڑھ گیا۔ دامن نے ایک نظر پیچھے دیکھا، وہ دونوں سو گئی تھی، مائدہ تو سفر شروع ہوتے ہی سو جاتی تھی، جبکہ کھولا باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ دامن ادیان کی گاڑی کو آگے جاتا دیکھ کر کھولا سے بولا۔ نہیں، کھولا ہمیشہ کی طرح ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ دامن کا ارادہ اب اس سے بات کرنے کو تھا۔ پتہ نہیں، میں نے پہلے کبھی سفر کیا نہیں ہے، کھولا نے جواب دیا۔ دیکھ، وہ اب سامنے رہی تھی۔ اگر کمفرٹیبل ہو چہرہ کھولو، رنین اور مائدہ نے کھولا ہے، دامن نے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کھولا نے جواب دیا۔ آپ پردہ کس سے کر رہی ہیں؟ مجھ سے، دامن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا۔ کھولا نے محسوس کیا وہ آہستہ بول رہا تھا، شاید اپنی بہنوں کی وجہ سے۔ نہیں، کھولا نے ساتھ نقاب ہٹایا، اب وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا سفر میں بات کرنے کی بھی عادت نہیں آپ کو؟ دامن تھوڑی دیر بعد پھر بولا۔ بتایا تو میں نے پہلے سفر نہیں کیا، کھولا نے جواب دہرایا۔ دامن خاموش ہوا اور ڈرائیونگ تیز کر دی تھی۔ ادیان کے بعد وہی تھا اور سب سے آخری گاڑی فرمان صاحب کی تھی۔ ناز، تم کالج نہیں گئی؟ راحیل نے اسے کچن کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، پر اس کے کمرے میں آئی نہیں، طبیعت خراب تھی، ناز نے جواب دیا۔ او لڑکی، بتایا کیوں نہیں؟ راحیل آگے بڑھا۔ دعا لے لی ہے، اب بہتر ہوں۔ آپ کب آئے تھے رات کو؟ ناز نے پوچھا۔ فجر سے تھوڑی دیر پہلے۔ ناراض ہو کیا؟ راحیل نے دھیرے سے پوچھا۔ جی راحیل، ایسا کب تک چلے گا؟ میں ڈرتی ہوں آپ اتنی دیر سے آتے ہیں رات کو، اتنا بڑا گھر ہے، میرا دل بند ہونے لگتا ہے، ناز رو دی تھی۔ میری جان، اب آئندہ نہیں ہوگا، نہیں جاؤں گا، پلیز چپ کر جاؤ۔ راحیل طرف گیا اور اس کے قریب گیا۔ آپ پکا وعدہ کریں؟ ناز نے معصومیت سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پکا وعدہ؟ اچھا باہر آؤ، ہم ڈاکٹر کے یہاں چلے۔ راحیل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اوکے، مگر قریب ہی چلیں گے کیونکہ عصر کا وقت ہونے والا ہے، ناز نے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ عصر کا وقت تھا جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تھے، اس دفعہ وہ بیچ راستے میں کہیں بھی نہیں رکے تھے کیونکہ وہ کھانا وغیرہ ساتھ لے آئے تھے۔ دامن اور اوان نے لمبی ڈرائیو کی تھی، مگر فرمان، ادیان، زین، افنان نے آدھے آدھے راستے ڈرائیو کی تھی۔ اوان سب سے آگے تھا، اس کے بعد ادیان اور دامن، پھر سب سے آخر میں فرمان کی گاڑی تھی۔ ہائے کتنی تیار ہوئی ہیں، شفق کی آواز بہت تیز تھی۔ برابر والی گاڑی سے رنین، مائدہ، کھولا نے بھی باہر دیکھا، دونوں حویلی لائٹوں سے جگمگا رہی تھی۔ سارے لوگ باہر کھڑے تھے، کھولا نے اشتیاق سے سب کو دیکھا، باقی وہ سب بہت خوبصورت تھا۔ پہلے اوان کی گاڑی رکی، پھر فرمان کی، اس کے بعد ادیان کی، پھر دامن کی، سب آگے پیچھے نکلے اور لائن سے سب سے ملنے لگے۔
आयजा ने खोला को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। फिर कई बकरे आए जिस पर सबने हाथ फेरा। वो सदके के बकरे थे। सारिया बेगम ने उन्हें बताया। वो खान हवेली में दाखिल हुए अब और सब ने जगह संभाली थी। हुंजा को फौरन सारिया बेगम ने उसकी तबीयत की वजह से कमरे में भेज दिया था। अरिहा और उर्वा मुलाजमा के साथ ट्रे लाई थी। लवाजमा से बरी हुई उर्वा 2 रोज पहले गाँव आई थी। थोड़ी देर में सब आराम करने की घर से उठे। रमल, अफनान, दीबा, खोला, दामुर, रनीन, मायदा और हनीफा सब आयजा के साथ मलक हवेली चले गए थे। अवान, हुंजा, ध्यान, फरमान, जैनो, शफक, हुमा भी अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। हनीफा को तो बहुत रोका मगर रमल अदीबा की वजह से वो ना रुकी। अध्यान, तुम मेरे कमरे के सामने वाला कमरा देख लो जाकर। नुमान बिन के साथ अंदर आया। क्यों? फरमान को मानो करंट लगा। क्योंकि अध्यान कमरा शिफ्ट करने वाला है। नुमान ने उसे घूरा। और मैं? फरमान अभी तक सदमे सी कैफियत में था। तुम यहीं मरोगे। अध्यान बेड पर गिरा। बहुत ही तेज हो तुम, फरमान कहता हुआ लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा। रात को नूरे आएंगी तो वो कमरा देख लेंगी, फिर हम फैसला करेंगे। अध्यान ने लेटे लेटे जवाब दिया। रात का खाना अभी तुम्हारे ससुराल की तरफ है। तुम वो नहीं तो बल्कि तुम जाओगे। नुमान ने इतला दी। ओह के ध्यान ने होंठ गोल किए। मैं जा रहा हूँ और तुम दोनों भी जरा देर आराम कर लो। नुमान कहते हुए बाहर निकला। मान काम बाद में कर लेना, पहले आराम कर लो। अध्यान ने करवट बदली। बस ईमेल कर दो फिर आता हूँ, फरमान ने कहा। थोड़ी देर में वो दोनों बगैर जूता उतारे बेड पर पड़े सो रहे थे। बाबा का कमरा खाली क्यों है? रमल कमरे में दाखिल होते बोली। तुम्हारे बाबा और अफनान की अम्मी का कमरा बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि वो लोग अपना सारा सामान ले गए थे, आयजा ने बताया। अच्छा, रमल ने इतना ही बोला और बाहर निकल गई। मैंने सबके लिए कमरा सेट कर दिया है, रुखसार आपको कमरा दिखाएगी, आयजा ने कहा। फिर थोड़ी देर में सब अपनी अपनी जगह आराम फरमाने लगे। आयजा रात का खाना देखने के लिए सरमद चाचा को बाहर से बुलाने के लिए रुखसार को बोलती बरामदे की तरफ बढ़ी। सारी लड़कियां ही बहुत हसीन हैं। उर्वा अरिहा के करीब आकर बैठी। बिल्कुल माशाल्लाह, अरिहा ने कहा। नूरे बिल्कुल पुप्पो की कापी हैं। उर्वा को हनीफा याद आई। मैंने भी पहली दफ़ा देखा तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ था। अरिहा मुस्कुराई। अरे तुम क्यों आ गई? उर्वा की नज़र हुंजा पर गई जो अब उनके करीब आकर बैठ रही थी। बस चुप यार, मैं मरीज़ नहीं हूँ, हुंजा रहांसी हुई। अच्छा ठीक है मगर ले जाओ, उर्वा ने कहा। अरिहा उठकर दूसरी तरफ बैठी तो हुंजा मुंह बनाती बेड से टेक लगाकर बैठने लगी। अब तीनों बातों में मसरूफ थी। वो बहुत अरसे बाद एक साथ बैठी थी। शफक खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसके पास आकर हुमा बैठी। शफक मुस्कुराई मगर बोली, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है हम कभी शहर गए ही नहीं थे। हुमा भी बाहर देखने लगी। काश हम कभी शहर जाती ही नहीं। शफक की आवाज़ में दर्द था। अरशान की वजह से कह रही हो ना? हुमा ने पूछना ज़रूरी समझा। अल्लाह करे मेरे सारे खौफ गलत साबित हों, तुम्हारी ज़िंदगी फूलों से बड़ी हो। शफक मुस्कुराई। आमीन, शुक्रिया। हुमा उसके गले लगी। अब हटो भी, शफक ने उससे दूर किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। फाइनली अब तुम मेरी भाभी बन जाओगी। हुमा चहकी। मुझसे ज़्यादा तुम ही खुश हो। शफक ने उसे घूरा। अब क्या मसला है? हुमा ने उसकी शक्ल देखी। पता नहीं फरमान को मैं पसंद भी हूँ कि नहीं। शफक के चेहरे पर उदासी। अरे यार अच्छा सोचो, ज़रा निकाह के बाद रुखसती भी हो जाए तुम्हारी तो मज़ा आ जाए, हुमा ने कहा तो शफक हंस दी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। शफक का अंदाज भी शादी हुआ। खान हवेली की रौनकें वापस आ गई थी। रात की मेज़ पर सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। फिर बड़े इकट्ठे बैठकर ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो सारे कज़न्स मलिक हवेली की छत पर ज़मीन में बैठे थे। सारे लड़के सारी लड़कियाँ। आयजा ने ढेर सारे चिप्स, पापड़ और शरबत बनाकर ऊपर बेच दिया था। कुछ खेलें क्या? जैन ने शोर डाला। नहीं खेल फेल नहीं, हुंजा ने इनकार किया। अच्छा चलो तुम्हारी पसंद का खेल लेते हैं। फरमान ने हुंजा को देखा। हाँ फिर ठीक है, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। हुंजा खुश हुई। सब ने उसे घूरा। फिर थोड़ी देर में सब खेल में दिलो जान से लग गए थे। नीचे उन सब की शादियों के बारे में बात हो रही थी। यार मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, रमल कमरे में जाते साथ बोली। झूठी हो तुम एक नंबर की। हनीफा ने मुस्कुराहट जब्त की। तुम बहुत सच्ची हो ना? रमल गुस्से से बोली। हाँ बिल्कुल, अपने नाम की तरह। हनीफा हंसी। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? अदीबा ने उसे देखा। सच्ची सीधी राह पर चलने वाली। वो इतराई। तौबा इस्तगफार पढ़ लो या नाम बदल लो। अदीबा ने कानों को हाथ लगाया। मुंह नोच लूंगी जल कुकरी। हनीफा ने तकिया उसे दे मारा। मरो दोनों, रमल दोनों को घूरते हुए बोली और तीनों की नज़र बेड पर गई और फिर तीनों एक दूसरे को बेड तक जाने से रोकने लगी। मैं सोऊंगी। हनीफा ने रमल को पैरों से पकड़ा। जी नहीं मैं सोऊंगी। हनीफा ने दीबा की कलाई पकड़ी। हाँ तुम दोनों तो बादशाह की शहजादियाँ हो ना? रमल ने दांत पीसा। और तुम कनीज़ हो हमारी। अदीबा ने उस हनीफा को छोड़कर रमल को कमर से पकड़कर पीछे करना चाहा। मुझे सोने दो, मैं थक गई हूँ। रमल ने अपने बाल पीछे किए। वाह जी, हम तो आराम फरमा रहे थे ना। हनीफा ने उसे वापस पकड़ा। कल सोचना तुम दोनों, दीबा ने कहा।
اچھا چلو ٹاس کرتے ہیں، جو جیتا وہی سوئے گا بیچ میں، حنیفہ نے کہا تو تینوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر کھڑی ہوئیں۔ میں تکیہ پھینک رہی ہوں، اگر یہ والا پھول آیا تو حنیفہ سوئے گی اور اگر یہ والا آیا تو میں سوؤں گی بیچ میں۔ ادیبہ رکی اور میرا رمل جپٹ پڑی، پہلے ہم دونوں میں ہو جائے پھر تم، اور جو ہم دونوں میں سے جیتے گا وہ تمہارے ساتھ واپس یہ تکیہ پھینکے گا۔ ادیبہ نے مسئلہ حل کیا۔ اوکے، دونوں نے بیک وقت کہا اور پھر تینوں نے تکیہ ہوا میں اچھالا۔ پہلی دفعہ حنیفہ ونر آئی، دوسری دفعہ رمل ونر آئی، تیسری دفعہ حنیفہ۔ پھر حنیفہ گردن اکڑ کر بیڈ پر بیچ میں تکیہ رکھے لیٹ گئی، دونوں اس سے گوننے لگیں۔ میں اس طرف سوؤں گی، رمل آگے بڑھی۔ ارے بڑی بڑی آئی، چل میں سوؤں گی ادھر، ادیبہ نے اسے کھینچا۔ اچھا یار تکیہ دوبارہ اچھال لو، حنیفہ نے اشارے سے کہا تو ادیبہ اسے گھورتے ہوئے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ رمل بھی ادیبہ کے پاس سوئی اور لائٹ بند کر دی اور چادر تان لیا اور حنیفہ اٹھ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ بیچ میں ادیبہ تھی، کمینی کہیں کی۔ حنیفہ دونوں کو تھپڑ رسید کرتے واپس بولی، شکریہ رمل، اور ادیبہ نے کہا۔ دامن رات کے 3 یا 3:30 بجے کے قریب نیند سے بیدار ہوا۔ کچن سے پانی لینے کے لیے وہ اٹھا، پانی تو تھا مگر وہ گرم تھا۔ وہ فریزر سے پانی لینے کے لیے کچن میں گیا۔ کچن سے جب وہ پانی پی کر واپس لوٹا تو کھولا کھڑکی سے نظر آئی۔ وہ قریب گیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ فرصت سے اندر کمرے کی طرف بڑھا اور پیٹ پر گرا اور کھولا کو دعائیں مانگتا دیکھنے لگا۔ کھولا نے جب جائے نماز اٹھایا تو دامن سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اتنا اچھا شوہر ملنے کے بعد بھی تہجد پڑھتے ہیں لوگ، دامن نے اشارت سے کہا تو کھولا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ لوگ اس وقت سوتے ہیں، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کھولا قرآن اٹھائے بیڈ پر آئی۔ پانی پینے آیا تھا، آپ سوئی نہیں کیا؟ دامن نے پوچھا۔ سوئی تھی، عادت ہے تو اٹھ گئی، کھولا نے قرآن رکھ کر جواب دیا۔ اوکے میں بھی تہجد پڑھ لیتا ہوں، آپ تلاوت کریں۔ دامن اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کھولا دروازے کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر قرآن پڑھنے لگی۔ وہ سب نماز کے بعد تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ رلین تو اٹھ کر عائزہ کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھولا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، بہرحال سب کی ہی تھکن اتر چکی تھی۔ ناشتے کے بعد سب خانہ حویلی آ گئے تھے، حال میں سب فرش پر بیٹھے تھے۔ ساریہ بیگم بھی ادھر ہی آ گئی تھی، وہ سب آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ دراصل سب کو یہاں ساریہ بیگم نے ہی اکٹھا کیا تھا۔ تو بچوں اب ہم اصل بات پر آتے ہیں، ساریہ بیگم اپنی جگہ سنبھالتی ہوئی بولی۔ بی جان کوئی اعلان کرنے والی ہیں، فرمان نے دھیرے سے عدنان کے کان میں کہا۔ پتہ ہے، عدنان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اور بتاؤ کس بارے میں؟ فرمین کو تجسس ہوا۔ تمہارا اور فرح کا نکاح، عدنان کہہ کر ذرا پیچھے ہوا اور فرمان اسے کوسنے میں مصروف ہو گیا۔ آج شام میں خاص تقریب ہے اور پھر کل شافقہ، فرمان، زین، مائدہ چاروں کا نکاح ہوگا اور پرسوں نور، عدنان، دامر اور دامر کی دلہن کا ولیمہ ہوگا انشاءاللہ۔ ساریہ بیگم کو کھولا کا نام شاید مشکل لگا۔ کھولا کھجل ہوئی۔ دامر نے مسکرا کر تھوڑی دور بیٹھی کھولا کو دیکھا۔ بی جان یہی بات کرنی تھی آپ نے؟ عدنان نے پوچھا۔ ہاں، اور پرسوں نکاح، اس کے دوسرے دن تمہارا اور دامر کا ولیمہ۔ ساریہ بیگم نے بات مکمل کی۔ مگر آج شام تقریب کس چیز کی ہے؟ ہما نے پوچھا۔ ایسے ہی خاندان بھر میں دعوت کرنی ہے، عائزہ نے کہا۔ اچھا آپ لوگ باتیں کریں، ہم چلتے ہیں۔ ساریہ بیگم اٹھی اور ان کے پیچھے آسفا، نیلا، عائزہ اور سدرا بھی باہر نکلی۔ ادی تم نے کمرے کے بارے میں جواب نہیں دیا، بہت کم وقت ہے، نعمان نے ریحا کے اشارے پر پوچھا۔ او یار آ جائے نورے، عدنان فوراً اٹھا۔ حنیفہ ہمیشہ سب کی نظروں کا مرکز بنتی تھی، زبردستی اٹھی۔ تم دونوں بھی چلو، اس نے رمل اور ادیبہ کو دیکھا۔ ان کو اٹھتا دیکھ کر عدنان واپس بیٹھا۔ شفق ساتھ جا کر کمرہ دکھا دو، عدنان نے شفق کو حکم دیا تو وہ جی بھائی کہتی اٹھی۔ حنیفہ کو لگا عدنان ناراض ہو گیا، مگر پھر شفق کے کہنے پر وہ ادیبہ اور رمل کے ساتھ گئی۔ ہنی تم ان کے ساتھ آ جاتی، رمل نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، ادیبہ نے حنیفہ کی شکل دیکھ کر اس کا دفاع کیا۔ شام کی تقریب بھی تھکا دینے والی تھی، وہ جو تھکن صبح اتری تھی واپس آ گئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد حنیفہ عائشہ کے کمرے میں گئی اور ایک ایک چیز کو محسوس کر کے خاموشی سے ڈائری لے کر بیٹھ گئی، مگر اسے شدید جھٹکا وہاں صرف 2 لائن پر ہی لگا تھا۔ اس نے صفحہ پلٹ کر دیکھا مگر کچھ نہیں تھا۔ اس نے وہی 2 لائن پڑھنے کی شروع کی۔ امین نے ڈائری مجھے دے دی اور کہا دامر یہ تمہارے حوالے، اسے نورے تک پہنچانا دینا، اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے نورے کو دینے کا۔ حنیفہ نے پین نکالی اور اس 2 لائن کے نیچے لکھنا شروع کیا۔ لکھنے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ حنیفہ نے اردو میں لکھا تھا، عائشہ رافعہ سے عائشہ عریض تک کا سفر اختتام کو پہنچا۔ یار سب کرنا پیارا ہے نا؟ رمل پورے حال کو دیکھ رہی تھی جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہاں ہے تو پیارا، ادیبہ نے تائید کی۔ یہاں ایک عجیب سی کشش ہے، رمل چہکی۔ اچھا جی، ادیبہ نے اسے دیکھا۔ چلو مائیوں بیٹھی دلہن کے ملنے، رمل نے کہا اور دونوں حنیفہ کی طرف بڑی رات ہو چکی تھی، آج کا دن بھی تھکا دینے والا تھا۔ دامر تم نے یہاں کیوں ڈیرا ڈالا ہے؟ عدنان اسے بیڈ پر پڑے دیکھ کر کہا۔ وہ اس لیے کہ تم جا کر رام سے نورے بھابھی سے ملا، دامر کی بجائے فرمان نے کہا تو دامر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ قسم سے زہر لگ رہے ہو، عدنان نے اسے گھورا۔
تو کھا کر مر جاؤ۔ فرمان مزے سے بولا، استغفر اللہ۔ ادیان نے کہا تو دامن نے کہہ کے لگایا۔ تبھی دب سے دروازہ کھلا اور اوان اندر آیا۔ اسی کی کمی تھی۔ فرمان نے کہا، ادھر کیوں خیر ہے؟ ادیان نے اسے دامن کے پاس بیٹھتے دیکھ کر کہا، تم لوگوں کا کہکا میرے دل پر لگ رہا تھا، اسی لیے میں آ گیا۔ اوان نے جواب دیا، اچھا کیا اب شاور سے بیڈ چھوڑ کر زمین پر آؤ۔ فرمان نے کہا، کیوں؟ دامن نے ذرا سا اچک کر پوچھا۔ ہم سارے بیڈ پر تو آنے سے رہے۔ فرمان نے دانت پیسا۔ ابے تو اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ اوان نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ صرف ادیان کے ساتھ آج آخری رات گزارنا چاہتا تھا۔ دامن نے اشارے سے کہا۔ ادیان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ نہیں مگر میں بیڈ پر سوؤں گا۔ فرمان نے انکار کیا۔ اب مت جاؤ سب۔ ادیان نے لائٹ بند کی اور اب چاروں بیڈ پر الٹے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ خولا کو یاد آیا کہ دامن نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا نکال کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت گھڑی 12:30 بجا رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب فنکشن ختم ہوا تھا۔ خولا نے دیکھا مگر دامن نہیں تھا۔ اس نے دامن کو کال لگائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چاروں کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ دامن کے فون پر تینوں اٹھے۔ فرمان کو چھوڑ کر۔ یار کس کی کال ہے؟ اوان نے نیند سے بڑی آواز میں پوچھا۔ ادی دیکھ ذرا، دامن نے کہا۔ مسز دامن لکھا ہے۔ ادیان نے اسے فون پکڑا دیا۔ دامن فوراً اٹھا۔ فرمان بھی مشکل سے آنکھیں کھول رہا تھا۔ ہاں کھولا بولیں۔ دامن نے فون کان سے لگایا۔ اچھا مگر مجھے بھوک نہیں، دامن نے آنکھیں بند کرتے جواب دیا۔ اچھا آپ نے کھانا نکالا ہے؟ اوکے پھر میں آتا ہوں۔ دامن اٹھا اور فون کان سے ہٹا کر جوتے پہننے لگا۔ کیا ہو گیا؟ اوان نے پوچھا۔ خولا نے کھانا نکال دیا ہے، میں نے کھایا نہیں تھا نا، دامن کہتا باہر نکلا۔ ادی؟ اوان نے پکارا۔ ادی نے جواب دیا۔ یہ شادی تو اچانک سے ہوئی تھی نا، اس میں محبت کہاں سے اتنی زیادہ ٹپکی؟ اوان نے کہا۔ آسمان سے۔ فرمان کی آواز نے دونوں کو اس کی طرف متوجہ کیا اور آنکھیں بند کی سب واپس لیٹ گئے۔ دامن آیا، کھانا کھایا، ٹرے تھی مگر کھولا نہیں تھی۔ دامن نے مجبوراً کھایا اور ٹرے کچن میں لے جا کر رکھ دیا اور خود کھولا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ دامن اس کے پیچھے گیا تو اس کی آہٹ سے وہ پلٹی اور پھر ہمیشہ کی طرح وہ لڑکھڑائی اور گھبرائی۔ دامن نے اسے بازوؤں سے پکڑا ورنہ اب تک وہ اس کے قدموں میں ہوتی۔ عجیب ہو یار، دامن نے صدمے سے کہا۔ آپ اب اچانک کیوں آ جاتے ہیں؟ خولا سنبھلی۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔ دامن بیڈ پر گرا۔ اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ خولا وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں یہیں سو رہا ہوں، بار بار ادھر جاؤں گا اچھا نہیں لگتا۔ دامن کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ نہیں نہیں آپ جائیں، خولا فوراً بولی۔ بہت ہی کوئی ڈرپوک ہیں آپ۔ دامن اٹھا۔ اچھا خولا نے بس اتنا ہی کہا اور بے وقوف بھی، دامن کہتے ساتھ باہر نکلا۔ شکریہ۔ خولا مسکراتی ہوئی دروازہ بند کر کے بیڈ کی اس جگہ پر گئی جہاں دامن سویا تھا اور لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی وہ۔ آج شفقت، فرمان اور زین مائدہ دونوں کا نکاح تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ابھی سب جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ تیاری سب کی سادہ سی تھی، زیادہ تر سب کے کلر سفید ہی تھے مگر سب ہی چمک رہے تھے۔ شفقت اور مائدہ کا گاؤن تھا وائٹ اور پنک کلر کا، وہ دونوں سادہ سی تیار تھی۔ مائدہ نے حجاب بھی کیا تھا اور شفقت نے سلیٹے سے دوپٹے کو پن کیا ہوا تھا۔ زین حسب عادت کرتے پجامے میں ہی تھا۔ ہاں فرمان نے خاصی تیاری کی تھی، وہ صرف پجامے پر وائٹ اور خوبصورت سی کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سب ہی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ محبت اتنی آسانی سے مل جائے گی میں نے سوچا نہ تھا، شفقت ہما کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھتے بولی۔ بس اللہ تمہارے لیے اس رشتے میں برکت عطا کرے، ہمایوں نے دل سے دعا دی۔ آمین، شکریہ، اللہ تمہاری محبت کو بھی میری محبت کی عمر لگائے۔ شفقت نے مسکرا کر اسے بھی دعا دی۔ آمین۔ اچھا تم کچھ کھاؤ گی؟ ہما نے پوچھا۔ تم چیز لے آؤ، میں پاپڑ نکالتی ہوں۔ شفقت اپنا گاؤن سنبھالتی آگے بڑھی۔ ہما نے بھی اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر نکلی۔ ادیان، دامن، اوان، زین اور فرمان پانچوں باہر نکل گئے تھے اور فرمان کا انتظار کر رہے تھے جس کی دعائیں آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار کھینچ کر لا اسے، اوان نے جل کر کہا تو وہ تینوں دھوپ میں کھڑے تھے۔ مانگ کیا رہی ہیں یہ؟ زین اکتا گیا۔ ہاں جس کو مانگنا تھا وہ تو مل رہی ہیں، دامن نے کہا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ زین اور افنان کی آنکھیں باہر آنے کو تھی، یہ جا کر یہ لو میرج ہے، بے وقوف اکیلا میں ہی بنا ہوں۔ زین نے دل میں کہا۔ ادی یار جا اٹھا کر لے اسے۔ اوان نے گھڑی دیکھی۔ میں نہیں جا رہا، جاؤ زین، بس اتنا بولنا کہ شفقت اور مولوی دونوں تیار ہیں، دلہا دوسرا لے آئے۔ ادیان نے زین سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اندر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں زین کے پیچھے فرمان آتا نظر آیا۔ کیا کر رہے تھے اندر؟ اوان نے اسے گھورا۔ شکر ادا کرتا، فرمان نے کہا۔ گھر چل ورنہ نکاح کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ ادیان نے اسے تھپڑ رسید کیا۔ تجھے آج میری عزت کرنی چاہیے، وہ چلتے ہوئے بولا۔ عزت تو خود کی نہیں کرتا، دامن نے پلٹ کر جواب دیا تو زین اور اوان کا کہکا گونجا۔ دان توڑ دوں گا، فرمان نے زین کو کہا تو وہ فوراً چپ ہوا۔ مسجد قریب تھی تو سب پیدل ہی آتے جاتے تھے۔ اب بھی وہ سب باتوں میں مصروف گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔
رنین خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سب برداشت ختم ہوئی تو وہ گھر کے پیچھے والے حصے میں آ کر بیٹھ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ اتنی اذیت کیوں اللہ؟ چند دن پہلے تو ملی ہوں زین سے، پھر اس قدر تڑپنا بنتا نہیں میرا۔ مجھے پتا ہے شیطان مجھے غلط کرنے پر اکسا رہا ہے، مگر میں اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ زین سے میرا کوئی رشتہ نہیں، وہ میرا بہنوئی ہے بس، اور میرا شوہر برہان ہے، اس سے میرا رشتہ ہے۔ ہاں، زین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رنین نے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور باہر نکلی اور پیچھے زین سے تھوڑے دنوں کی محبت بھی وہیں چھوڑ آئی، جو شیطان کے منہ پر کسی تمانچے سے کم نہیں تھی۔ اور پھر وہ رنین تھی، ہمارا نہیں، جو خود پر شیطان کو قابو پا لینے دیتی۔ سب آ گئے ہیں، رنین اندر آتے ساتھ بولی۔ نین، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مائدہ آگے بڑھی، رنین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری جان، ڈر کیسا؟ امی بھی تو ساتھ ہوں گی۔ رنین نے اسے بوسہ دیا۔ ویسے بولنا کیا ہے؟ شفق نے ہما کو کوہنی ماری۔ مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں نکاح شدہ ہوں یا نکاح خواہ؟ ہما نے اسے گھورا۔ ہاں بھائی، اپنی اپنی جگہ سنبھالو، پہلے شفق تمہارا نکاح ہوگا۔ حمزہ اندر آتے ساتھ بولی، اور پھر تھوڑی دیر میں ساری خواتین اور مولوی کے ساتھ سارے مرد بھی آ گئے۔ زین کو سب نے آنے کا کہا تو وہ بھی ساتھ آ گیا، کیونکہ شفق اس کی بہن تھی۔ فرمان افنان کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ شفق کا نکاح شروع ہو چکا تھا۔ وہ درختِ دل کے ساتھ شفق فرمان ہونے کی رضامندی دے رہی تھی۔ مبارک ہو، عدنان اس کے گلے لگا۔ ذرا دل سے کہو، فرمان نے اشارے سے کہا تو عدنان مسکرا دیا۔ مبارک ہو بھائی، بہت پاپڑ بیلے تو نے۔ عوان اس کے گلے لگا۔ اہمی افواہ نہ پھیلا، فرمان نے گھورا۔ بہت بہت مبارک مان، دامن گلے لگا۔ شکریہ جانی، فرمان نے کہا۔ اچھا چلو اب زین کو بلاؤ، نعمان بولا تو زین خاموشی سے فرمان کی جگہ آ کر بیٹھا۔ نکاح لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ ہوا تھا۔ رات کو سب واقعی بہت آ گئے تھے، چونکہ فنکشن سارے گھر پر ہی تھے تو کام زیادہ تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے وہ جب چاروں کمرے میں آئے۔ مان تو اب فارغ ہے، آرام سے سوئے گا، ٹینشن تو اس کو ہے جس کا کل ولیمہ ہے۔ عوان نے فرمان کو دیکھا جو آدھا پیر نیچے کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ رخصتی شفق کی بھی ہوگی، فرمان نے ذرا سی گردن اٹھا کر کہا تو تینوں نے اس کی طرف نظر کی۔ اکسی رخصتی نہیں ہوگی، عدنان نے کہا۔ میں تو کرواؤں گا، فرمان اٹھ کر بیٹھا۔ دامن اور عوان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فرمان، دماغ خراب مت کرو، عدنان نے کہا۔ تو کیا تم نہیں چاہتے رخصتی ہو؟ فرمان نے پوچھا۔ ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، عدنان سنجیدگی سے بولا۔ میں کتابیں تو نہیں پھاڑتا، اور تو بول رہا ہے میری پڑھائی پر میں نے ہی زور دیا ہے، فرمان نے یاد دلایا۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، عدنان کو وہ اس وقت زہر لگا تھا۔ ایک شرط پر، فرمان نے کہا تو عوان نے اسے گھورا۔ کیسی شرط؟ عدنان کے بجائے دامن بولا۔ یہ مجھے ڈنر، لنچ اور کبھی کبھی کار سے پیک یا ڈراپ کرنے کے لیے روک کے نہیں، فرمان نے ایک ایک بات پر زور دیا۔ اور اگر عدی مان جائے تو تم رخصتی نہیں کرو گے؟ عوان نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں، فی الحال ابھی نہیں، مگر بعد میں کروں گا۔ فرمان کا انداز اب بھی لاپرواہی سا تھا۔ منظور ہے، عدنان بولا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، لکھ کر دو، فرمان نے کہا تو عدنان نے اٹھ کر دراز سے پین اور ڈائری نکالی۔ زیادہ ہوشیاری نہیں، کاغذ تو گم ہو سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، تم باقاعدہ ویڈیو بناؤ گے؟ فرمان مسکرایا، اور اس وقت فرمان کی مسکراہٹ تینوں کو زہر لگی تھی۔ زیادہ نہ پھیل، عدنان نے کہا۔ اچھا اچھا لکھ، فرمان نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ عدنان نے جب کھولا تو پہلے ہی صفحے پر وہی سب لکھا تھا جو فرمان نے ابھی شرط کی صورت میں بتایا تھا۔ لکھا تو ہے سب، عدنان نے کہا۔ سائن پلیز، فرمان نے انگلی سے صفحے کے نیچے اشارہ کیا۔ دامن اور عوان کو ہنسی کے دورے پڑ گئے تھے۔ عدنان نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ عدنان نے سائن کر کے اسے تھمایا تو وہ اس کی تصویریں لینے لگا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے تو؟ دامن نے پوچھا۔ فریم کرواؤں گا، کیا پتا کاغذ گل جائے یا پھٹ جائے، فرمان نے جواب دیا۔ ہٹ اب سونے دے، عدنان نے اسے ایک طرف کیا۔ بس سن، فرمان نے پکارا۔ سنا، عدنان واپس پلٹا۔ شفق تمہاری سائن تو پہچانتی ہے نا؟ فرمان نے پوچھا۔ اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی، عدنان کہہ کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اب تم بتاؤ کہ مجھے کیسی باتیں کرنی ہیں، فرمان نے بولا تو دامن نے فون لائٹ بند کر دی اور چاروں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ چاروں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فرمان نے سوچا یہ آخری بات نہیں بولنی چاہیے تھی، جبکہ عدنان، دامن، عوان نے مشکل ہی سے قہقہوں کو ضبط کر رکھا تھا۔ حنیفہ نے اپنے دائیں بائیں رمل اور دیبا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج بیچ میں سونے کے لیے بحث نہیں ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو دونوں؟ حنیفہ نے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی کہ آج ہمارے بیچ تم آخری دفعہ ہو، رمل نے کہا۔ مطلب کل سے تم عدنان بھائی کے ساتھ ہوگی نا؟ ادیبہ نے توثیق کی۔ میں سمجھی یہ میری آخری رات ہے، حنیفہ ہنس دی۔ جب بھی سمجھنا الٹا ہی سمجھنا، رمل خفا ہوئی۔ اچھا رمل، تم کب کرو گی رخصتی؟ ادیبہ نے بات کا رخ بدلا۔ بس سیٹ ہو جاؤں، 4-5 ماہ تک کر لوں گی، رمل نے جواب دیا۔ اور تمہارا کیا پلان ہے؟ حنیفہ نے پوچھا۔ وارث نے ہاں نہیں کی، ادیبہ ہنس دی۔ نہ بھی تو نہیں کی، رمل نے اپنے بھائی کا دفاع کیا۔ ہاں، اسے ذرا وقت چاہیے، ادیبہ نے کہا۔ انشاءاللہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا، حنیفہ نے دل سے کہا۔
اچھا دلہنیا اب سو جاؤ ورنہ پورا دن چومتی رہو گی، رمل نے کہا تو حنیفہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ادیبہ نے اس کے کہکے کے صدقے اتارے تھے۔ صبح فجر پڑھ کر اور تلاوت سے فارغ ہو کر سب واپس کاموں میں لگ گئے تھے۔ سب سے زیادہ مسکراہٹ شفق کے چہرے پر تھی اور وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ کئی دفعہ تو نیلا بیگم نے اسے لتاڑا بھی مگر وہ شفق تھی، باز آنا نہیں تھا اس نے۔ آج صرف رخصتی ہونی تھی، ولیمہ پرسوں تھا۔ فرحت بیگم دن بھر گھر میں پڑی رہتی تھی، ان کا دم گھٹتا تھا۔ پہلے زورا ہوتی تھی مگر اب تو وہ بھی نہیں تھی۔ مشکات سے وہ بات کر نہیں سکتی تھی، ٹی وی یا کچن کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی مگر دوسرے پر وہ وضو کر کے قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ اکثر تھک کر ہمیں قرآن ہی یاد آتا ہے۔ انیلا ہاتھ میں زیور کے باکس لیے اوپر جا رہی تھی، اس کی نظر ماورا پر پڑی۔ انیلا کو یقین نہیں آیا تھا، وہ آہستہ سے چلتی ہوئی راہداری کے قریب آئی۔ ماورا فوراً اس کے گلے لگی۔ رونے کا شور سن کر آدھے سے زیادہ لوگ آ گئے تھے۔ آسماء نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ ماورا ساریہ بیگم کو دیکھنے لگی، انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی۔ ماورا چھوٹے بچے کی طرح ان کے گلے لگی۔ بی جان مجھے معاف کر دیں، ماورا الگ ہوتے ہوئے بولی۔ شمع جب آ رہی تھی تو گلے شکوے چھوڑ آتی۔ ساریہ بیگم نے اس کے آنسو پونچھے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ماورا نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ملال تھا، ڈر تھا۔ اگر معاف نہ کرتی تو تمہارا بیٹا میرے گھر میں نہ موجود ہوتا۔ ساریہ مسکرائی۔ اچھا چلو، بہت سارے کام پڑے ہیں، مغرب بعد دو رخصتی ہیں، آسماء بیگم نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انیلا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، سالوں کی دشمنی ختم ہونے کو تھی، مگر یہ صرف انیلا اور ماورا کی سوچ تھی، اصل کھیل تو ابھی باقی تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کر سب نے تیار ہونا شروع کر دیا تھا۔ رمل لڑکیوں میں سب سے پہلے تیار ہوئی تھی اور اب اس کا رخ افنان کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ بند تھا اور اندر آئی تو دیکھا وہ صوفے پر بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ مجھے لگا تم تیار بھی ہوئے، رمل نے کہا۔ تو کیا تم تیار کرنے آئی ہو مجھے؟ افنان نے کہا اور دوسرا ہوتا اٹھایا۔ بدتمیز، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آتی۔ رمل نے اس کے بالوں کو بگاڑا۔ افسوس، مگر آخر کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، افنان نے کہا۔ میں ہی پاگل ہوں جو آ گئی، رمل نے منہ بنایا۔ کوئی نئی بات بتاؤ ورنہ اسے مزید تنگ کیا تو وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر افنان نے چوڑیوں سے بھرے ہاتھ کو پکڑا۔ پیاری لگ رہی ہو، افنان نے کہا تو رمل مسکرا دی۔ تم بھی، رمل نے کہا۔ اچھا چلو اب جاؤ، جو سننا چاہتی تھی وہ کہہ دیا میں نے، افنان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے جوتے پر اپنی ہیل رکھ کر باہر نکلی۔ پیچھے افنان نے مشکل سے اپنی درد بھری آواز کو روکا۔ تجھے دکھ نہیں رہا؟ فرمان نے اسے دیکھا جو بال بنا رہا تھا۔ کیسا دکھ؟ وہ بھی آج کے دن؟ ادیان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ تیار تھا اس کمرے کو مجھے چھوڑ کر جانے سے؟ فرمان کی آواز میں ہمیشہ والی سنجیدگی تھی۔ لعنت دفع ہو، ادیان نے آئینے سے فرمان کو گھورا۔ وہ ہنس دیا۔ بہت تھک گئی یار، رمل کرسی گھسیٹ کر ادیبہ کے قریب بیٹھی۔ کس نے کہا تھا کیمرہ مین بننے کو؟ ادیبہ نے اس کے پیروں کو اپنے اوپر رکھا اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ میں نہیں، وہ مین، رمل ہنس دی۔ انگریز چلے؟ ہنی کتنی پیاری لگ رہی تھی نا؟ ادیبہ نے اسے دیکھا جو اسٹیج پر دھیان سے جھک کر کوئی بات کر رہی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، رمل نے کہا۔ تم بھی پیاری لگ رہی ہو، ادیبہ نے بھی اس کی تعریف کی۔ شکریہ، اور تم بھی، رمل کو افنان کی تعریف یاد آئی مگر سر جھٹکا۔ ہاں بس یہی سننا تھا میں نے، ادیبہ اتنا کہہ کر سامنے دیکھنے لگی۔ اچھا، رمل اٹھی اور پاس ٹیبل سے پاپ کارن اٹھا لائی اور پھر ادیبہ کے پاس لے کر آئی اور بیٹھ گئی۔ لاؤ، ادیبہ نے ہاتھ بڑھایا۔ پرے ہٹ رمل، اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ادیبہ کو سمجھ آیا کہ وہ اٹھ کر کیوں گئی تھی۔ خولا ماورا بیگم کے گلے لگی، بہت دیر تک روئی۔ اس نے کال پر بات کی تھی اپنی امی سے مگر ماورا کو دیکھ کر اسے دوبارہ یاد آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب خولا کو ملک حویلی لے گئی تھی۔ ایسے نہیں چلے گا، اب باقاعدہ طور پر ہمیں نیک دے، رنین نے دامر سے کہا۔ خولا کے لیے مجھے اتنی رقم دینی ہوگی، دامر نے ذرا سا اچک کر کہا۔ اس کی آواز بآسانی خولا تک پہنچی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اور نہیں تو کیا، مائدہ نے کہا۔ میری بیگم کہتی ہیں سیون کرنی ہے، فضول خرچ نہیں، دامر نے معصومیت سے کہا۔ بائی خولا بھی آپ نے سے یہ کب کہا؟ حنیفہ نے گرا۔ آپ پہلی ایسی بہن ہیں جو اپنے بھائی سے زیادہ اپنی بھابھی کو جانتی ہیں، دامر نے حنیفہ کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دی۔ اخ تنگ نہیں کریں، دے جلدی، رنین نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ اچھا، ادیان سے کیا لے رہی ہیں آپ سب؟ دامر نے پوچھا۔ ابھی پہلے آپ تو دیں، شفق نے فوراً کہا۔ حنزہ لے آؤ، دامر نے کہا تو حنزہ آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس نے دامر کو دیا۔ وہ ساتوں اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ دامر نے 7 باکس نکالے، وہ ان پر خوبصورت سا بلیک ریبن لگا تھا۔ دامر نے ایک ایک کو وہ دیا، سب خوشی سے لیتی گئی۔ چلو اب ہٹو، حنزہ نے کہا۔ آپ کو نہیں دیا گیا؟ مائدہ نے پوچھا۔ ہاں دامر، حنزہ کو کیوں نہیں دیا؟ ادیان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ کیونکہ میں دامر کی بہن نہیں ہوں، حنزہ نے کہا۔ حنیفہ رمل اور ادیبہ کے ساتھ اپنا لہنگا سنبھالتی خان حویلی کی طرف بڑھی۔ بالکل میری دوست ہیں اور ایک وقت میں میری کرش بھی رہ چکی ہیں، دامر نے ادیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب حیران ہوئے مگر اندر بیٹھی خولا بے چین ہوئی۔
بکواس نہیں کرو، حنزہ نے تھپڑ رسید کیا۔ یہ بات سچ ہے، ویسے عوان نے حصہ ڈالا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس دفعہ حیران تامر ہوا۔ پولیس والا ہوں، عوان نے فخر سے کہا۔ اچھا بس چلو ہٹو سب، عریہا نے کہا تو وہ سب دروازے سے ہٹیں۔ جتنا دروازہ نہیں ہے اس سے زیادہ تم لوگ دروازہ بنی ہوئی تھی، دامن نے کہا اور اندر داخل ہوا۔ سب اب خان حویلی کی طرف بڑھے۔ وہاں سے مل گیا، پھر بھی تم لوگوں کا پیٹ نہیں بڑھا؟ ادیان نے کہا۔ نہیں چلے اب جلدی سے دے، ہمیں یہ کھولنا بھی ہے۔ ہما نے دامن کے تحفے کی طرف اشارہ کیا۔ لاؤ حنزہ، دیان نے کہا تو حنزہ نے دوسرا شاپر دیان کی طرف کیا۔ ایک منٹ، نورے تو وہاں تھی۔ تو دروازے پر کیوں کھڑی ہو تم سب؟ ادیان کو یاد ہے، وہ کب کی اندر جا چکی ہیں۔ رمل کمرے سے باہر آئی۔ اچھا خیر، ادیان نے 7 باکس نکالے اور ایک کو دیا، بس فرق اتنا تھا، دامن نے حنزہ کو نہیں دیا تھا اور ادیان نے حنیفہ کو۔ جاری ہے۔